میری یہ گزارش تمام مسلمانان ہند سے ہے اور میں گزارش کروں گا کہ اس آڈیو کو مکمل سننے کے بعد تمام سوشل میڈیا پہ آپ اسے عام کریں. جتنے مسلم یوٹیوبرز ہیں اسے اپنے اپنے چینل پر میری اجازت ہے کہ اپلوڈ کریں اور اسے خاص طور سے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ضرور سنائیں. ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں وہ بد سے بدتر ہیں اور شاید اس سے بھی بھیانک انجام ہمیں دیکھنا پڑے اگر ہم عزم مصمم نہ کریں کہ ہم اپنے دین پر سختی سے قائم رہیں گے، اسلام سے چمٹے رہیں گے اور حالات کیسے بھی برے ہوں اپنے دین کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. ایسے میں ہمیں چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی قربانیوں کو، حضرات صحابہ کی تکالیف اور مصائب کو یاد کریں اور یہ سوچیں کہ ان کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہو رہا ہے. وہ ایسے برے حالات میں بھی دین پر سختی سے قائم تھے، تو ان کی سنت پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی سختی سے دین پر قائم رہنا ہے. آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ، ٹویٹر وغیرہ پر، یا نیوز پیپر دیکھیں، پڑھیں یا کوئی چینل دیکھیں، تو آپ کو یہ بات بارہا سننے کو، دیکھنے کو ملیں گی کہ فلاں مسلم علاقے سے فلاں مسلم بچی نے کسی ہندو لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج کر لی اور اسلام کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا. پھر اس کے بعد اس کے بیان بھی سامنے آتا ہے کہ اسلام میں یہ سختیاں تھیں، یہ پابندیاں تھیں، اب میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ. آپ جانتے ہیں یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے. اگر ایک دو جگہ پیش آ جاتا تو شاید اس پہ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی. یہ باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے. اس میں کچھ پاکھنڈیوں کا ہاتھ ہے، کچھ نیتاؤں کا ہاتھ ہے. باقاعدہ ایک طاغوتی شیطانی طاقت ہے جو اس کام پر لگی ہوئی ہے اور حکومت وقت کا اس کو فل سپورٹ ہے. یقیناً ان کے مقابلے میں ہم بہت کمزور ہیں، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ کی نگرانی کریں، اپنی بچیوں پہ نگاہ رکھیں. افسوس کی بات ہے کہ بچیاں جب بولنے کے لائق ہوتی ہے تو انہیں کلام الہی پڑھانے کے بجائے، انہیں دین کے بنیادی عقائد سکھانے کے بجائے سب سے اچھی انگلش اسکول کا انتخاب کر کے انہیں اسکول میں ڈالا جاتا ہے. پھر بچیاں کچھ پڑھ لکھ کے قابل بنتی ہیں تو انہیں مہنگے مہنگے سیل فون دلائے جاتے ہیں. یہ نہیں سوچا جاتا کہ میری بچی کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے، اس کا کوئی بزنس نہیں ہے، آخر اتنا مہنگا فون اسے دلایا کیوں جائے. چلیے دلا دیا تو اس کے بعد بچی کے فون پر ہونے والی اپڈیٹ سے باپ بھی بے خبر ہے، ماں بھی بے خبر ہے، بہن بھی بے خبر ہے، بھائی بھی بے خبر ہے. رات رات جاگ کر بچی کس سے چیٹ کر رہی ہے، کیا بات کر رہی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ بچیوں کو جہاں کو ایجوکیشن ہے، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتی ہیں، وہاں داخل کرایا جاتا ہے. پھر اس کی دوستی پر نگاہ نہیں رکھی جاتی ہے کہ بچی کا یارانہ دوستانہ کس کے ساتھ ہے. کالج چھوٹنے کے بعد، اسکول چھوٹنے کے بعد بچی لیٹ کیوں آتی ہے، وہ کہاں گھومتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی ہے، کن لوگوں کے ٹچ میں ہے، اس کے ذہن میں کس طرح اس کا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم مسلمان سے شادی کرو گی تو تمہیں پردے کی پابندی کرنی ہے، بہت سارے بچے پیدا کرنے ہیں، 3 طلاق کا دکھ جھیلنا ہے اور حلالہ جیسی رسم سے تمہیں گزرنا ہے اور ہمارے دھرم میں آنے کے بعد 7 جنموں تک تمہارا ساتھ رہے گا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں کر کے بچیوں کو جو ہے پھنسایا جا رہا ہے. پہلے یہ سنا جاتا تھا کہ فلاں مسلم لڑکے نے ہندو لڑکی سے شادی کی تو اسے میڈیا خوب اچھالتا تھا کہ یہ لو جہاد ہے. حالانکہ میں نے اس کے پہلے بھی اپنے بیانات میں کئی بار کہا کہ اسلام میں لو جہاد نام کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں. کسی بھی مسلمان لڑکی کی شادی کسی غیر مسلم سے ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے قانون کے تحت سخت سزا ملنی چاہیے. پھر کبھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے عجیب عجیب ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ سلسلہ تو تقریباً ختم ہو گیا، رک گیا، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. ہم اس کی کبھی حمایت نہیں کرتے ہیں، لیکن اب باقاعدہ ہندو لڑکے مسلم لڑکیوں کو، آپ روزانہ اس طرح کی ویڈیو دیکھیں گے، کہیں گارڈن میں لے کے بیٹھ رہے ہیں، کہیں
ہوٹلز میں لے کے جا رہے ہیں، کہیں مندر میں آرتی پوجا کروائی جا رہی ہے، باقاعدہ ان سے شادی ہو رہی ہے، کورٹ میرج ہو رہی ہے، اس پر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار خود ان کے اہل خانہ کو سمجھتا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ کے سامنے ایک عورت 4 لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ اپنے باپ کے جہنم میں جانے کا سبب، بھائی کے، شوہر کے اور بیٹے کے۔ وہ اللہ سے عرض کریں گی مولا تعالیٰ یہ لوگ دینی محافل میں جاتے، علماء کے پاس بیٹھتے، بیانات میں شریک ہوتے، لیکن گھر میں آ کر دین نہیں سکھاتے تھے، اس لیے ہم دین سے غافل ہیں۔ تو اس کی اس گزارش پر، اس کے اس عرض پر اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کا ٹھکانہ جہنم فرمائے گا۔ آپ نے اولاد کی تربیت کے لیے ہر طرح کی تکالیف برداشت کی، ان کے ناز نخرے پورے کرنے کے لیے، ان کی ہر وش، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے حرام و حلال کی تمیز کی ہے، بغیر روپیہ کمایا۔ لیکن آخر میں کیا ہوا؟ بچی بھاگ گئی۔ اب بھاگنے کے بعد جو اس کے ساتھ سلوک ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت تو یقیناً لوٹنی ہے، کہیں اس کی فلم بن جائے، کہیں وہ عام ہو جائے، وہ مسلم معاشرے میں منہ دکھانے کے نہ لائق نہ رہے۔ اے میری قوم کی بچیوں، ذرا سوچو کہ جب تم بھاگ کر جا رہی ہو، تمہارے اہل خانہ پر کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، اہل محلہ، اہل خاندان انہیں کیا کیا طانے مارتے ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ تمہاری فلم بن گئی اور وہ عام ہو گئی، کیا تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق رہو گی؟ ایک تو تمہاری عزت چلی گئی، دوسرا تمہارے ہاتھ سے ایمان چلا گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بہن کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اس کے دوزخ میں جانے سے اسے روک دے گا۔ بیٹی کی اچھی پرورش جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ ماں بھی تم ہی ہو، بیٹی بھی تم ہی ہو، بہن بھی تم ہی ہو۔ اور بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کے چہروں پر نہ مارا جائے، چونکہ اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہے۔ اور آپ نے اپنی بیویوں سے محبت کرنے والوں کے تعلق سے کہ جب دونوں ایک برتن میں کھانا کھاتے ہیں تو ملائکہ ان پر رشک کرتے ہیں۔ بے شمار فضیلتیں آئی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی نگاہ کے سامنے نہیں ہے۔ آپ کو پردہ بیکار سا معلوم ہوتا ہے، آپ آزادی چاہتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ نبی علیہ السلام کی بیویوں تک کے لیے رکھا ہے۔ چنانچہ آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 دیکھیں گی تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیٹیوں، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کی پہچان ہو اور وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی پردہ اس لیے ہے کہ تمہیں ستایا نہ جائے، تمہارا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ جب تم نے پردے کو ترک کر دیا تو تمہارا مذاق بھی بنا، تم ستائی بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے دین و ایمان بھی نکل گیا۔ میں گزارش کروں گا مسلمانوں سے، للہ دھیان دیجیے اپنی بچیوں کے اوپر۔ انہیں دنیا کی تعلیم بہت زیادہ پڑھانا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کی بچی دیندار ہو، با اخلاق ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، امور خانہ میں ماہر ہو، یہ کافی ہے۔ اور دنیا کی تعلیم اتنی سیکھ لے کہ جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے، اتنا کافی ہے۔ اور وہ سکھاتے وقت بھی آپ اس کی پوری نگرانی کریں۔ یہ بہت پرفتن دور ہے، اور اس میں ایسے سبز باغ دکھا کر بچیوں کو اپنے جال میں پھانسا جا رہا ہے، اور یہ نادان بچیاں سمجھ رہی ہے کہ میں تو آزادی پا رہی ہوں۔ جس آزادی کے چکر میں تو اسلام جیسے سچے مذہب کو چھوڑ رہی ہے اور جس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس کی جوانی بھی فانی ہے، اس کا حسن بھی ختم ہونے والا ہے، اس کا مال و دولت بھی مٹنے والا ہے، اور پھر بعد میں ذلت و رسوائی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہے۔ خدا را اپنے پاک دین کو مت چھوڑو، اور اس طرح ماں باپ کی رسوائی کا سبب نہ بنو، مسلم معاشرے کی رسوائی کا سبب نہ بنو۔ میں تمام علماء کرام سے، تمام قائدین سے، تمام اہل خانقاہ سے، تمام خطبہ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اسے موضوع تقریر بنایا جائے،
اور اس پر مسلمانوں میں بیداری پیدا کی جائے کہ مسلمان اپنی بچیوں کی تربیت دینی ماحول کے اندر کریں، دینی ماحول کے اندر کریں۔ مجھے اس موقع پہ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی خبر لینے آتی ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، تو وہ چہرے کو ڈھک کر آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرے بیٹے کی کیا خبر ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا، تمہیں اس حال میں بھی پردہ سوج رہا ہے؟ یعنی یہ تو ایسے غم کا معاملہ ہے کہ تم پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اس میں تو ہوش نہیں رہتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، دوپٹہ کہاں کے کہاں ہوتا ہے، پیروں میں چپل کا ہوش نہیں رہتا ہے، اور یہاں بھی تم پورے اہتمام کے ساتھ پورے پردے کے ساتھ آئی ہے۔ تو وہ صحابیہ کہتی ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے حیا کو نہیں کھویا ہے، میں نے حیا کو نہیں کھویا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی ایک نابینا صحابی کے آنے پر فرماتے ہیں کہ پردہ کرو۔ جب انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں، حضور نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ تو مسلمان بچیوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے جو پردے کا حکم تھا وہ ان کی عزت کے لیے، اور یہ مت سمجھو کہ پردے میں جو چیز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا مقدس گھر خانہ کعبہ وہ پردے میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم وہ پردے میں ہے، غلاف میں ہے، اسے سروں پہ اٹھایا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ جو چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے، کھانے پینے کی کھلی ہوئی چیزوں کو آپ دیکھیں اس پر مکھیاں بھن بھناتی ہے، تو تم بے پردہ جب کالج میں اسکول میں جاؤ گی، ماں باپ کی اجازت کے بغیر یہاں وہاں جاؤ گی، تو یہ جتنی مکھیاں ہیں تمہارے ارد گرد بھن بھنائیں گی اور تمہیں اچک لے جائیں گی، تمہاری عزت بھی جائیں گی، تمہارا نام بھی خراب ہوگا، تمہارا دین بھی چلا جائے گا۔ خدا را ہوش میں آؤ۔ میں عرض کروں گا کہ تمام ہمارے جو ذمہ داران ہیں قوم کے، وہ آگے آئیں اور اس مسئلے پر کانفرنس کریں، جلسے کریں، کتابیں لکھیں، اور جگہ جگہ مسلمانوں کو بیدار کیا جائے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت صحیح کریں۔ یہ چند مختصر سی باتیں تھیں۔ خدا واقعی دل دکھتا ہے جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے۔ ویڈیوز وغیرہ واٹس ایپ پہ لوگ بھیجتے ہیں کہ فلاں مسلم بچی گارڈن میں ایک غیر مسلم کے ساتھ گل چھرے اڑا رہی تھی اور انہیں پکڑا گیا، اور پھر وہ بالکل جری ہو کر شیرنی بن کر جواب دیتی ہے کہ کیا رکھا ہے اسلام میں سوائے ذلت کے، رسوائی کے، اور بچے پیدا کرنے کے، اور اس کے اس کے۔ تو یہ جو زبان ان کو پھوٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی دین سے ناواقف ہیں، ورنہ اسلام میں عورتوں کا اتنا مقام رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضور آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسلام میں بیوی سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، ان کو پوری عزت و وقار کے ساتھ رکھنے کا حکم ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن اس مسئلے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ہم جو ممبئی کی سرزمین پہ الجامعۃ الحنفیہ حدیقۃ النعمان ادارہ قائم کریں گے، اس میں خاص بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے بھی ایک شعبہ ہوگا، جس میں انشاءاللہ بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہے، میں احباب سے گزارش کروں گا کہ تنظیم کا زیادہ سے زیادہ مالی تعاون کریں اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے وغیرہ سے، تاکہ جلد سے جلد ہمارا یہ جامعہ قائم ہو جہاں مسلمانوں کے بچوں کو، بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں 9820 672 770۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ اور ایک ضروری بات، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔